من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسالم مولى حذيفة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين. أخرجه البخاري في صحيحه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. دنیا حیران تھی اور پریشان تھی کہ آخر کیا ہوا. وہ لوگ جن کا آپس میں اتفاق نہ تھا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور قتل و غارت میں معروف اور مشہور تھے اور لات و منات کے پجاری تھے اور کسی کو اپنا قائد اور لیڈر نہیں مانتے تھے. آخر کیا ہوا کہ وہ آپس میں یکجان ہو گئے، اتفاق و اتحاد کی مثال بن گئے اور ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے لگے اور لات و منات کی بجائے آسمان کے رب کی پوجا اور عبادت کرنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد، اپنا لیڈر، اپنا رہبر، اپنا رہنما تسلیم کر لیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ عظیم الشان صحابہ، اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے، اللہ رب العزت سے پیار کرنے والے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے، دنیا کے اندر بھی لوگوں کی رہبر بن گئے، رہنمائی کرنے والے بن گئے اور آخرت کے اندر بھی اعلیٰ ترین اور عظیم الشان مقام کے مستحق بن گئے. دنیا کو ایمان کی طرف لانے والے بن گئے، دین کے مبلغ بن گئے اور اسلام کے مجاہد بن گئے. پوری دنیا کو حق کی طرف بلانے والے بن گئے. کوئی مکہ کا تھا، کوئی مدینہ کا تھا، کوئی طائف کا تھا، کوئی عراق سے تھا اور کوئی جزیرۃ العرب سے تھا، کوئی روم سے، کوئی حبشہ سے اور کوئی دنیا کے کونے کونے سے. اسلام کا پیغام پہنچانے والے صحابہ جب اللہ کے ہو کر رہ گئے تو رب العزت نے ان کو بڑی عزت دی، بڑی عظمت دی، بڑی ترقی دی، بڑا عروج دیا. عظیم الشان صحابہ کرام کو اللہ نے مقام دیا اور اللہ رب العزت نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے اللہ احکم الحاکمین نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں سے اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فداکاروں سے اتنا کام لیا کہ اللہ خود ان سے راضی ہو گیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین بھی کہا، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ بھی کہا۔ رب العزت نے ان کے بارے میں والسابقون السابقون بھی کہا۔ اللہ نے ان کے بارے میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار بھی کہا۔ رب العزت نے ان کے بارے میں اولئک هم المفلحون بھی کہا۔ رب العزت نے ان کے بارے میں اولئک هم الراشدون بھی کہا۔ رب العزت نے ان کے بارے میں اولئک هم الفائزون بھی کہا۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں اولئک هم الصادقون بھی کہا۔ جن کو ڈگری آسمان کا رب دے وہ دنیا کی ڈگریوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ جن کو آسمان کا رب مرتبہ دے اور شان دے، دنیا والے ان کے خلاف جتنا بولے وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، وہ اپنے ہی سزا دینے کے لیے تیار۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کو، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو بڑا عظیم الشان مرتبہ دیا، دین بھی دیا اور دنیا بھی رب العزت نے عطا کی۔ اور وہ اتنے باوفا تھے، اتنے حیا والے تھے کہ انہوں نے دنیا کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ یہ لگے ہوئے درہموں کے، دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں اور بڑا کچھ مل رہا ہے، زمینیں مل گئی ہیں، پلاٹ مل گئے ہیں، باغ مل گئے ہیں، کوٹھیاں مل گئی ہیں، ریشم کے کپڑے مل گئے ہیں، درہموں دینار مل گئے ہیں، سونے چاندی کی بھری ہوئی تھیلیاں مل گئی ہیں، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ مدائن کے علاقے سے اللہ نے مسلمانوں کو بڑا مال دیا اور ایک ایسی چیز بھی دی جو بڑی قیمتی تھی، موجودہ دور کے حوالے سے کروڑوں اس کی مالیت بنتی تھی، بڑی قیمتی چیز۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کہا اس کو ہم مدینہ نہ لے دیں تاکہ مسلمان بھی دیکھیں کہ رب نے کتنے بڑے بڑے تحفے ہمیں عطا کیے ہیں۔ جب مدینہ میں وہ قیمتی انگوٹھی کی، مدینہ میں جب وہ قیمتی اشیاء پہنچی تو صحابہ کرام نے دیکھ کر عجیب و غریب تصور پیش کیا، کہا اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ کا کتنا فضل ہے کہ رب العزت کے ہم ہو گئے اور آسمان کے رب نے زمین ہمارے حوالے کر دی، آسمان کے رب نے ہمیں زمین کا مالک بنا دیا۔ ایک کہنے والے نے کہا یہ قیمتی شہر لے کے آنے والا کتنا امانت دار ہے، اتنی قیمتی چیز یہ لے کے کہیں اور بھی جا سکتا تھا کہ کروڑوں مالیت کی یہ چیز لے کے کسی نکر میں چلا جاؤ اور آرام سے زندگی بسر کرو۔ اللہ نے کتنا امانت دار بنایا ہے ان کو۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بول کے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، امیر المومنین بتائیے کہ وہ امانت دار ہے؟ اس لیے کہ آپ ان کے حکمران بھی امانت دار ہیں۔ جس قوم کے حکمران امانت دار ہو وہ عوام بھی امانت دار ہو جایا کرتے ہیں، اور جن کے حکمران ڈاکو اور لٹیرے ہو اور چور ہو اور عوام کا مال لوٹنے والے ہو اور قربانیاں عوام سے ہی مانگنے والے ہو، یہ آپ کی بدی گندی پلید جمہوریت کے تحفے ہیں۔ آج بجٹ پیش ہوا ہے نا، آپ نے دیکھ لیا ساری قربانیاں آپ سے مانگی جا رہی ہیں، ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں، چیزیں مہنگی کر دی گئی ہیں۔ قربانیاں دو پاکستانی قوم سے قربانیاں مانگتے یہ تھکتے نہیں۔ کبھی کسی نے خود بھی قربانی پیش کی، اپنا مال پاکستان میں لے کے آیا، غریبوں میں تقسیم کیا، پاکستان کی یہ زمیندار
پاکستان کے حکمران طبقے جو خاندانوں کے اندر ہی وزارتیں اور سفارتیں تقسیم کرتے ہیں، اگر یہ اپنی دولت پاکستان میں لے آئے تو پاکستان میں کوئی غریب نہ رہے. اور عالم اسلام کے یہ گنڈے اگر اپنی دولت امت مسلمہ میں تقسیم کر دے تو رب کی قسم 1 ارب 70 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی غریب نہ رہے. مسلمان زکات لینے والے نہ بڑھے، مسلمان بھیک مانگنے والے نہ بڑھے، مسلمان بیکاری نہ بنے، بلکہ دنیا کو دینے والے بن جائے. کاش حکمران نیک ہو، کاش حکمران دیندار ہو، کاش حکمران توحید والے ہو، کاش حکمران امانت دار ہو. جس قوم کے لیڈر خائن ہو، جس قوم کے لیڈر چور ہو، وہاں عوام بھی وہی کچھ کرتی ہے، کیونکہ عوام بھی وہی کام کرتی ہے جو ان کے لیڈر کرتے ہیں، جو ان کے قائد کرتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ حکمرانوں کے اندر غلطیاں ہوں تو وہاں کوئی امام ابو حنیفہ جیسا ہو، امام مالک جیسا ہو، امام شافعی جیسا ہو، امام احمد بن حنبل جیسا ہو. حکمرانوں کے اندر اگر غلطیاں ہو تو وہاں کوئی شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیسا ہو. بہت کم ایسا ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہاں کوئی محمد بن عبد الوہاب جیسا ہو، اسماعیل شہید جیسا ہو. بہت کم ایسا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام جیسا ایمان اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام عزت ایسے ہی نہیں پالے، ہماری طرح دعاؤں سے عزت نہیں پالے تھے، ہماری طرح بس کہنے کہلوانے سے وہ ترقی نہیں کرتے تھے. وہ سمندروں میں، وہ صحراؤں میں، وہ دجلہ میں، وہ نیل میں، وہ فرات میں، وہ پہاڑوں میں ایسی غلبہ حاصل نہیں کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام محنت کرتے تھے. ہماری طرح حرام چور نہیں تھے، ہماری طرح کے نمازوں سے دور رہنے والے نہیں تھے، غفلتیں کرنے والے نہیں تھے، ہماری طرح آپس میں لڑنے والے نہیں تھے، فرقے بنانے والے نہیں تھے. ہر مسجد کا امام، ہر محلے کا چودھری اپنے فرقہ لیے بیٹھا ہے. ہر مسجد پہ بورڈ لگا ہوا ہے میں فلاں اور تو فلاں، اپنے اپنے گروہ میں فرقہ وارانہ یہ تقسیم مذہبی، یہ سیاسی، یہ گروہی، یہ وطنی، یہ خاندانی، یہ لسانی، یہ شکلوں والے آپس میں لڑ کے برا حال ہو گیا. لوٹ لوٹ کے ڈاکہ مارنے والا بھی کلمہ پڑھنے والا، اور جس کو ڈاکہ پڑھتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والا، قبضہ گروپ بھی کلمہ پڑھنے والا، اور جن کا مال لوٹا جاتا ہے اور جن کی زمین پہ قبضہ ہوتا ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والا، زخمی کرنے والا بھی کلمہ پڑھنے والا، اور زخمی ہونے والا بھی کلمہ پڑھنے والا، کرپشن کرنے والا بھی کلمہ پڑھنے والا، بہنوں کی حق کھانے والا بھی کلمہ پڑھنے والا، اور جن کا حق کھایا جا رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے. ہمیں شرم تک نہیں آتی، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ آمنہ کے لال کے دین کے کیوں بدنام ہم کر رہے ہیں. دنیا کیا کہے گی؟ مکے میں نازل ہونے والا دین اس طرح کا تھا، دنیا کیا کہے گی؟ مدینے میں نازل ہونے والا دین اس طرح کا تھا. غار حرا میں پیغام یہ آیا تھا کہ زبان سے کلمہ پڑھ لو اور دل و جان میں کفر کو سجا لو، تاغوتوں کی محبت بٹھا لو، وائٹ ہاؤس کے پجاری بن جاؤ، اور یہودیوں صلیبیوں اور عیسائیوں سے دوستیاں لگوا لو، اور چن چن کے ڈرون حملے کروا لو، اور مسلمانوں کا قتل عام کروا لو، اور برما کو بھول جاؤ، اراکان کو بھول جاؤ، کشمیر کو بھول جاؤ، افغانستان کو بھول جاؤ، اور فلسطین کو، مسجد اقصی کو، شام کے میدانوں کو اور پہاڑوں کو بھول جاؤ، بلکہ اپنے گھر کو بھی بھول جاؤ، اپنے جسم کو بھی بھول جاؤ. کیسا ہی ہمارا دین ہے. صحابہ نے محنت کر کے جد و جہد پائی تھی، کوشش کر کے جد و جہد پائی تھی، جد و جہد کر کے اس مقام تک وہ پہنچے تھے. کوئی ان میں صدیق تھا، کوئی ان میں فاروق تھا، کوئی ان میں عثمان تھا، کوئی ان میں علی حیدر کرار تھا، کوئی ان میں سیدہ شباب اہل جنہ حسن و حسین تھا، کوئی ان میں کاتب وحی امیر معاویہ تھا، کوئی ان میں سعد بن ابی وقاص تھا، کوئی خالد بن ولید تھا، کوئی ابو عبیدہ بن جراح تھا، کوئی معاذ بن جبل تھا، کوئی ابو ہریرہ محدث زمان تھا، کوئی ابن عباس مفسر قرآن تھا، اور کوئی ان میں ابن عمر حدیث پہ عمل کرنے والا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین. اور کوئی ان میں سیدہ عائشہ تھی، سیدہ خدیجہ تھی، سیدہ فاطمہ تھی، سیدہ صفیہ تھی، سیدہ حفصہ تھی رضی اللہ عنہم اجمعین.
अजमईन। आज पूरी दुनिया आसमान के रब से हम ये कहते हैं कि 1 अरब 70 करोड़ अल्लाह हमसे ले ले, कितने कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह हमें तो एक फारूक ही अता कर दे जो उम्मत का रहबर और रहनुमा बन जाए, जो उम्मत को गलबा देने वाला बन जाए, उम्मत को कामयाब करने वाला बन दे, जो दिन को भी नहीं सोते थे कि रियाया के हक जाया हो जाएंगे और रात को नहीं सोते थे कि अल्लाह का हक जाया हो जाएगा। हम ज़लील ख्वार क्यों हैं? हम आज परेशान क्यों हैं? हमारे लोगों का मदावा क्यों नहीं होता? उलमाए किराम इस उम्मत को सिर्फ निकाह तलाक के मसले न बताओ, इस उम्मत को सिर्फ रफ़्उल यदैन फातिहा आमीन के मसले न बताओ, इस उम्मत को ये भी बताओ कि कभी दजला में तुम्हारी हुकूमतें थी, मुदस्सानी अंदरुस तुमसे सजा करता था, जंगल के जानवर तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ दिया करते थे, जमीनें तुम्हारे लिए सोना उगला करती थी, ऐसो किस्सा तुमसे डरा करते थे, मजहब के टुकड़े हुआ करते थे, लातो मनान रेजा रेजा हुआ करते थे, पूरी जमीन में अमन व अमान से लोग सफर करते थे, कोई डाकू नहीं था, कोई लुटेरा नहीं था, कोई चोर नहीं था, इनके हुक्मरान कच्चे मकान में रहते थे, दिमश्क की सर्दियों में पतली चादर पे सोते थे और पलान जोड़े का बना के वो तकिया बना के लेटते थे और गरम गरम पत्थरों पे वो सो जाते थे। इस उम्मत को, इस उम्मत की शिकस्त की कहानी सुनाओ और उरूज का रास्ता भी बताओ। हर मिंबर में हिरामत के आलम दीन का ये फर्ज बनता है कि लोगों को इज्जत के रास्ते बताए, इज्जत की राहें बताए, उरूज के रास्ते बताए, तरक्की कैसे हो सकती है, माल से, दौलत से, कोठियों से, जमीनों से और लूटने से, करप्शन करने से, माँ बाप का हक खाने से, माँ बाप की तौहीन करने से नहीं। तरक्की इस कौम की, उम्मत की उसी राह से मुमकिन है जिस राह से तरक्की सहाबा करम को मिली थी। हम आज ज़लील ख्वार हैं, हम आज रुस्वा हैं, हम आज तबहकुर जिल्लत का सामना कर रहे हैं, दुनिया में हमारा कोई मुकाम और मर्तबा नहीं है, हर घर के अंदर गिरोह, पार्टी, फिरका, लड़ाई और झगड़ा है। तो बयान करने का मतलब है ये सब कुछ खुद नहीं हो गया, ये हमारे करतूतों की सजा है, हमारी बदअमलियों की सजा। और मत कहना कि सामीन की करतूतों की सजा। मिंबर और मेहराब के वारिसों ने दीन को बेचा है, इस्लाम को बेचा है, खत्म खाने के लिए, कुल पढ़ने के लिए, 11वीं मनाने के लिए, 40वां रगड़ने के लिए और वज़ारतें लेने के लिए। उम्मत के उलमाए किराम ने भी दीन का हुलिया बजाना है और कोई कसर नहीं छोड़ी, सब बराबर के हिस्सेदार हैं और शायद उलमा ज्यादा जिम्मेदार हैं जिन्होंने कोताहियां की हक बयान करने में गफलतें बरती। बस उन्होंने समझा हम भी दौलत कमाएं, दुनिया भी दौलत कमा रही है तो आदमी दिन की भी कोठी होनी चाहिए, जगह होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, हम भी इस काम के अंदर पड़ गए। आज ये हाल हमारा हो गया है। अवाम सोती थी, हुक्मरान जागते थे तो अमन व अमान था। आज अवाम सड़कों पर है, हुक्मरान लंबी तान के सोए हुए हैं। यही हमारा हाल होना था। सहाबा किराम इज्जत पा गए, मेहनतें भी, कोशिशें भी, इखलास भी, सिदक भी, ज़ुहद भी, यकीन भी, किरदार भी, अखलाक भी, सीरत भी और जिहाद भी और तबलीग भी और तौहीद भी और सुन्नत भी। आज हम शिकस्त खा गए। क्यों? किसी को तौहीद से चिढ़ है, किसी को नमाज से चिढ़ है और किसी को उगने वाली चेहरे पे दाढ़ी से चिढ़ है। बड़ी हो गई है ना, अब इसको कैंची से छोटी करवा दो। बड़ी हो गई है ना, ये क्या चेहरे पे बाल मुझे चुभ रहे हैं और मेरी बीवी को ना पसंद है और होने वाली मेरी बीवी को पसंद है और मंगेतर को ना पसंद है, ये सब कुछ ना पसंद है। किसी को दाढ़ी से चिढ़ है, किसी को कपड़ा कदमों से ऊपर करने से चिढ़ है, किसी को पर्दे से चिढ़ है, किसी को शर्म और हया से चिढ़ है, किसी को तकवा से चिढ़ है, कुरान की तिलावत से चिढ़ है। कोई कवालियां सुनता है, कोई गाने सुनता है, कोई मौसीकी की धुन पे नाचता है, कोई बैंड बाजा बजाता है,
کوئی شور مچاتا ہے، کوئی فلمیں دیکھتا ہے، کوئی سود کھاتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی نشہ کرتا ہے، سگریٹ کے دھوتے اپنے منہ میں لگائے بیٹھے ہیں، وہ حقے کی بوٹیاں اپنے منہ میں پسائے بیٹھے ہیں، کوئی 1 to 1 کھا رہا ہے، کسی کا تمباکو والے پان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کوئی ہیروئن چرس، کوئی شراب کا رسیا، کوئی زنا کا رسیا۔ آج امت کا یہ حال ہر محلے ہر علاقے میں، خدا ہے ہمارے پھر بھی ہمارا حال بہتر کیوں نہیں ہوتا؟ ہر محلے میں کوئی دربار ہے، کوئی مقبرہ ہے، کوئی قبر ہے، اور اوپر ڈیری ہے اور عرس ہے اور میلہ ہے اور کھانے پینے کے سارے معاملات ہیں، پھر بھی امت کی حالت کیوں نہیں سدھرتی؟ اتنے سارے خداؤں سے تم نے توقع رکھی اور جو حقیقی الہ تھا کائنات کا، اس سے ہم نے توقع کیوں نہیں رکھی؟ بتوں سے، قبروں سے، کرسیوں سے، وائٹ ہاؤس سے، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ محنت، کوشش، جدوجہد ہم سب کرتے ہیں، دین کے لیے، اسلام کے لیے، اخوت، بھائی چارہ، محبت، سادگی، تقویٰ، ہم سب کوشش کریں۔ اس میں کفر کی عظمت نہیں ہے کہ آج وہ ہم پر غالب ہے، ہماری سستیوں اور ہماری کوتاہیوں کی سزا ہے، ہم نے اللہ کی توحید سے بے وفائی کی ہے، ہم نے اللہ کی حاکمیت کا انکار کیا، ہم نے اپنی فوج میں، اپنے سپاہیوں میں، اپنے ملک میں، ہم نے اپنی عدالتوں میں کس کو بنایا بڑا؟ طاغوت کو، کافروں کو، انگریزوں کو۔ ہم نے گھروں میں، مسجدوں میں کس کو بڑا بنایا؟ گھر میں والد بڑا ہے، مسجد میں مسجد کا متولی بڑا ہے، محلے میں چودھری بڑا ہے، ناظر بڑا ہے۔ اور ان سب بڑوں کو چھوڑو، آسمان کے رب کو بڑا مان لو، وہ تمہیں کائنات کے اندر بڑا بنا دے گا، عزت بھی دلا دے گا، عظمت بھی دلا دے گا۔ آج ہماری متاع کیا ہے، دولت اور سرمایہ کیا ہے جو قیامت کے دن ہمارے کام آنے والا ہے؟ اور رب کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ دل و جان سے جس نے یہ کلمہ پڑھا، خالص نیت سے، صدق نیت سے جس نے توحید کا اقرار کیا، جس نے اپنا سب کچھ توحید کے لیے گوا دیا، اور تلوار سے میان سے تلوار نکالی اور نیزہ اور ڈال اور تیر و کمان لے کے میدان میں نکلا اور دعوت و تبلیغ کا اس نے کام کیا اور ہر تابوت کا اس نے انکار کیا۔ قیامت کے دن اللہ کہیں گے اس کی گناہ غلطیاں بڑی ہیں، تو حدیث البطاقہ میں آتا ہے اس کا وہ عمل اور نیکی لاؤ جو سب گناہوں پہ باری ہے۔ بندہ کہے گا اتنے گناہ، اتنی غلطیاں، اور کون سی نیکی ہے جو مجھے جنت میں لے کے جائے گی؟ تو پھر وہ چھوٹا سا پرزہ کاغذ کا ٹکڑا آئے گا جس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحیدی کلمہ لکھا ہوگا۔ وہ جب ترازو میں رکھا جائے گا تو غلطیاں گناہ ہلکے ہو جائیں گے اور توحید کا پلڑا باری ہو کے بندے کو جنت میں پہنچا دے گا۔ ہماری متاع ہے، لیکن توحید سے وفا کرنی ہے، توحید سے پیار کرنا ہے، توحید سے محبت کرنی ہے، توحید کا تذکرہ کرنا ہے، اپنی گفتگو میں حرف اول میں، حرف آخر میں توحید کو بنانا ہے، اس توحید کی خاطر کٹ جانا ہے، اس توحید کی خاطر جان بھی لٹانی پڑے تو بلال کی طرح لٹا دینی ہے، صحابہ کی طرح لٹا دینی ہے توحید۔ اور ہماری متاع اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، قرآن سے محبت، حدیث سے محبت، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سے محبت، ہماری یہ ہے متاع۔ ہم میں سے کون ہے جو نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، سب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کبھی اتنے ہیں کہ ہم اس طرح کا عمل نہیں کرتے، ہم اطاعت نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے۔ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے ایمان کا حصہ، اور پھر محبت نہیں، کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت ہمارے ایمان کا حصہ۔ خوش نصیب ہے نا وہ انسان جو نبی علیہ السلام سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔
مگر وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس سے آمینہ کے لال محبت کرتے ہیں۔ ایک ہم خوش نصیب کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور ایک وہ خوش نصیب کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا بڑے پیار سے، بڑی محبت سے۔ میری عمر 22-23 سال کے قریب تھی۔ میرا آپ نے ہاتھ پکڑا، مجھے بڑی لذت محسوس ہوئی، بڑا مزہ آیا، بڑا آرام آیا، بڑا سکون آیا۔ تو ہاتھ پکڑتے ہی کائنات کے امام نے، کونین کے تاجدار نے، بطحہ کے امام نے، فخر الانام نے، امام المتقین نے، سید الثقلین نے، امام القبلتین نے صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ واللہ انی لأحبک یا معاذ، معاذ مجھے اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے پیار ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ساری زندگی اسی پہ خوش ہوتا رہا کہ جب نبی علیہ السلام مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میرا رب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ 18 سال کی عمر جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور واہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، شہید اسلام مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی قبر لاکھوں اور کروڑوں رحمتیں اس عظیم ہستی کی کتنی نیکیاں ہیں، کتنے قربانیاں ہیں۔ میرا مشورہ ہے آپ سے کہ اس صحابی کی کہانی ضرور پڑھو اور اس صحابی کی داستان ضرور پڑھو، آئیڈیل ہے ہمارے لیے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ میں معلم اول بن کے گئے، تبلیغ کرنے گئے۔ آپ ابھی خود نہیں گئے، یہ معلم اول فصل بنانے گئے، کھیت بنانے گئے، باغ سجانے گئے، رستے بنانے گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر معاذ بن جبل نے کلمہ پڑھا، تو یہ بھی مصعب بن عمیر کی نیکی ہے رضی اللہ عنہ، بھائیو تبلیغ کیا کرو۔ میری نصیحت ہے گنگے بہرے ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، تبلیغ کیا کرو، نصیحت کیا کرو، حکمت سے، سلیقہ سے، واعظ اور نصیحت سے ضرور نصیحت کیا کرو، ضرور بولا کرو، بہنیں بھی اور بھائی بھی۔ آپ کی تبلیغ سے ایک بندے کو ہدایت مل گئی، سمجھ آ گئی، تو قیامت کے دن آپ کی نجات کے لیے یہی کافی ہوگا۔ اپنے گھروں میں قرآن کی کلاسیں لگاؤ، ریاض الصالحین کی کلاسیں، بہنیں بھی اور بھائی بھی۔ شاید آپ کی اس تبلیغ سے گھر میں اصلاح ہو جائے، معاشرے میں، بیٹھک میں، مسجد میں اصلاح ہو جائے، مگر ہم سبھی جنبت نہ جنبت کل محمد نہ جنبت۔ ہمارے بھائی مدثر بھائی کی ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ لوگوں کے گھروں میں ریاض الصالحین کی کلاسیں شروع کروانی ہے، بیچارے کہہ کے تھک جاتے ہیں، آگے سے جواب تک نہیں آتا۔ کوئی کہتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے، کوئی کہتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے، کوئی کہتا ہے اس کی ڈیوٹی ہے، کوئی فون نہیں اٹھاتا۔ اللہ کے بندے خیر خواہ ہیں یہ تمہارے بھائی، تم سے پیسے نہیں مانگیں گے کلاس کے بدلے میں، ریٹ فکس نہیں کریں گے، تم سے صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں اس پیاری کتاب کی کلاسیں شروع کرو تاکہ گھروں میں رحمتوں کے خزانے نازل ہوں، اللہ راضی ہو جائے۔ جب گھر میں صبح شام ہوگا کیا بلا ہوگا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب صبح شام یہ قال رسول اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا تو کتنا رب راضی ہوگا، کتنی خیر آئے گی۔ اور گھروں میں ٹی وی چلانے والے، مختلف چینلز دیکھنے والے، فارغ وقت میں لوڈو گیم کھیلنے والے اور بازاروں میں گھومنے والی بہنوں، اپنے گھر میں ریاض الصالحین کی کلاسیں شروع کرو۔ بڑی پیاری حدیث کی کتاب ہے، قرآن کی آیات بھی ہیں، آمینہ کے لال علیہ السلام کے فرامین بھی ہیں۔ اپنی سستیاں اور کوتاہیاں چھوڑ دو اور کچھ تو اللہ کے دین کے لیے کام کرو۔ جب ہم فلسطین کا نام لیتے ہیں، جب ہم شام کی بات کرتے ہیں، افغانستان کی بات کرتے ہیں، یا کشمیر کی کہانی سناتے ہیں، یا برما اراکان میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، جو ظلم اور زیادتی برما میں ہو رہا ہے، ہمیں خبر ہے۔
ہمیں علم ہے، ہم نہ باہر کے رہے نہ اندر کے، نہ جسم کے رہے نہ جان کے، نہ دل کے رہے نہ روح کے، نہ دماغ کے ہم رہے نہ ایمان کے رہے۔ برما میں 3 سال کا بچہ یہ بدھو ہاتھوں میں چھریاں پکڑ کے 3 سال کے بچے کے بازو کو کاٹ رہے، جلا رہی ہم کو زندہ۔ ہم جب برما کی بات کرتے ہیں، شام کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں کہا جاتا ہے باہر کی باتیں کرنے والوں اندر کی پہلے خبر لو۔ اور جب اندر کی بات کرتے ہیں کہ بتا تیرے ملک میں نظام کس کا ہے، گھر میں کون سا نظام چل رہا ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہم چلا تو گھر میں ریاض الصالحین کی کلاس لے سکتے ہیں اور درس قرآن میں اور ترجمہ قرآن میں آ نہیں سکتے، نہ باہر کی فکر نہ اندر کی فکر۔ اس قوم کی اللہ فکر کیسے کرے گا؟ اس قوم کو اپنے اعمال کی فکر نہیں، اپنے کردار کی فکر نہیں، امت کے زخموں کی فکر نہیں، لٹی ہوئی بہنوں کی فکر نہیں، چلے ہوئے قرآن کے اوراق کی فکر نہیں، چھپے ہوئے خاتوں کی فکر نہیں، اپنے قائد کے سیرت و صورت و کردار کی فکر نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے انداز کی فکر نہیں، جو قول و کردار میں، لسان و زبان میں، چال ڈال میں، ثقافت و تہذیب میں، سیاست و کلچر میں، عبادات و معاملات میں کافروں کی طرح بن جائے، اس کو زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، موسیٰ بن عمیر رضی اللہ کی دعوت میں مسلمان ہوئے، اسلام قبول کر لیا 18 سال کی عمر میں۔ پھر اگلے سال مدینہ طیبہ آئے، مدینہ طیبہ سے مکہ تو مکرمہ آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت بھی کی، مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہوتے ہی قرآن آپ سے سیکھنے لگے، قرآن آپ سے پڑھنے لگے۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو بڑے ہمارے قریبی دوست ہیں، چاہت کا اظہار بھی کرتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ہمیں آپ سے بڑا پیار ہے، مگر قرآن سیکھتے کیا فائدہ؟ ہم سے محبت کرنے کا اتنے برس گزر گئے کہ ہم نے قرآن کی چند آیات نہ سیکھی، تبلیغ کا ولولہ نہ لیا، جہاد کے جذبے نہ لیے، کیا فائدہ اس محبت کا؟ معاذ بن جبل کی محبت دیکھو، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ساتھی آپ سے قرآن سیکھنے لگا، قرآن پڑھنے لگا۔ اور ہماری طرح کے بہانے باز نہیں تھے کہ پہلے فلاں کام کروں گا پھر فلاں کام کروں گا، پہلے میں ذرا بھی کام کر لوں نا، پھر ترجمہ قرآن بھی پڑھ لوں گا، ایم فل کر لوں، ذرا ڈگری لے لوں، یا پہلے دکان چلا لوں، کاروبار چمکا لوں، مجھے ذرا شادی تو پہلے کر لینے دو، بعد میں قرآن پڑھ لوں گا، بڑی عمر باقی ہے۔ معاذ بن جبل 18 سال کی عمر، قرآن بھی پڑھتے، تہجد بھی پڑھتے، نماز بھی پڑھتے، دعوت کا کام بھی کرتے، گھر کا خیال بھی رکھتے، جہاد میں حصہ بھی لیتے تھے۔ ہر کام کرنے والے صحابہ کوئی عذر پیش نہیں کرتے تھے، جو کام جس وقت اہم ہوتا اس کو پہلے کرتے، باقی کو بعد میں کر لیتے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ تو معاذ بن جبل قرآن سیکھنے والے، نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو مدینے کے قریب جو بستی تھی اس مسجد کا امام بنایا۔ آج مسجد کا جو امام ہوتا ہے اس کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے؟ محلے کا چودھری یا مسجد کا متولی، اکثریت کا یہ حال ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، اور اکثریت مسجد کے امام کو اپنا کیا سمجھتی ہے؟ نوکر، ملازم، تنخواہ دار۔ کچھ ائمہ کرام کا اس میں رول ہے، انہوں نے بھی اپنے ریٹ لگائے، انہوں نے بھی مسجدیں بدلی پیسوں کی خاطر، حق چھپایا پیسوں کی خاطر، مگر اکثریت کا یہ حال ہے کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اسی امام کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، تو بیت الخلا بھی صاف کر، تو فلاں کام بھی کر، حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں، مگر اللہ کے بندے کبھی خود بھی بیت الخلا کو صاف کر کے دے، کبھی خود بھی مسجد کی صفائی کر کے دے، کبھی خود بھی خدمت کر کے دے۔ تو مسجد کا امام ہونا کوئی کم شرف نہیں ہے۔ مسجد کا امام بڑا دین کا کام کر سکتا ہے،
اگر اسے دین کا کام کرنے کی فکر ہو. محلے کے بچے پڑھانا یہ کوئی کم درجہ نہیں ہے، ان کو توحید سکھانا، عقیدہ سکھانا، مستقبل کا ان کو امام بنانا. آج کسی آدمی سے کہو نا کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کروائیں، دین پڑھائیں، پتہ کیا کہتا ہے؟ تو بعد میں مسجد کا امام ہی بننا ہے نا، بزنی کروانی ہم نے مسجد کا امام خطیب، یعنی سمجھتے ہیں یہ لو ترین طبقہ ہے، ادنا ترین طبقہ. اور تمہیں نہیں پتا رب کے ہاں ان کا مقام کتنا ہے. جو کتاب و سنت کی تعلیم دینے والے امام ہیں، نماز میں قرآن پڑھنے والے امام ہیں، اللہ کے ڈر سے رونے والے امام ہیں، کتنا رب کی ہم کا درجہ ہے. دنیا قدر کرے نہ کرے، رب ان کی قدر کرتا ہے، رب ان کو عزت دیتا ہے. شرط ہے کہ وہ مخلص ہو. آج ہماری خواہشیں ہیں یہ دین کا کام کرنا ہے کیا بن کے؟ جس دین کو ڈاکٹروں کی بڑی ضرورت ہے، انجینئر کی بڑی ضرورت ہے، حکیم کی بڑی ضرورت ہے، سائنسدان کی بڑی ضرورت ہے، اس دین کو مسجد کے امام کی تو ضرورت ہی نہیں. اس دین کو قرآن و حدیث پڑھنے والے کی تو ضرورت ہی نہیں. اس دین کو انگلش پڑھنے والے کی ضرورت ہے. 2 جمع 2 4 نہیں، 2 جمع 2 4 روٹیاں گرنے والے کی ضرورت ہے. اللہ کے بندو، معاذ بن جبل کی طرح اپنے ایمان کو سجاؤ اور بناؤ. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ میں تمہیں کچھ کلمات نہ سکھاؤں؟ یہ ہے محبت. یہ محبت نہیں. بندہ کہے مجھے تم سے بڑی محبت ہے تو آگے سے کہا جائے پھر پیسے کیوں نہیں دیتے، پھر نوٹ کیوں نہیں دیتے؟ معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تم سے محبت ہے. پھر خود ہی کہا معاذ کیا تمہیں میں بڑے پیارے کلمات نہ سکھاؤں؟ کہا اللہ کے نبی میری قسمت سے اب سکھائے. کہا معاذ پھر تمہیں میں نصیحت کرتا ہوں لا تدعوا فی دبر کل صلاۃ. ابو داؤد کی حدیث ہے معاذ جب بھی نماز پڑھو تو نماز کے بعد یہ کلمات ضرور پڑھنا اور ان کو کبھی نہ چھوڑنا. کہا کون سے؟ کہا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کبھی اس کا ترجمہ پڑھا؟ ہمارے حافظ یوسف صاحب لاہوری حفظہ اللہ ان کے علم اور عمر میں برکت نازل فرمائے اور اللہ ان کو عزت و عظمت عطا فرمائے. ہماری اس مسجد میں جو ماہانہ تبلیغی اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں اور ہفتے کو بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ، وہاں وہ تربیتی نشست کرواتے ہیں، نماز کا ترجمہ بتا رہے ہیں. نماز کا ترجمہ اکثر لوگوں کو نہیں آتا. نماز کا ترجمہ ہی سیکھنے کے لیے کم از کم اس پروگرام میں ہفتے والے دن عشاء کی نماز کے بعد آ جانا تاکہ نماز کے ہمیں ترجمہ آ جائے. آپ نے کہا کہ نماز کے بعد اللہ اکبر کہہ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ کے اللہ منک السلام منک السلام یہ آگے پوری دعا پڑھ کے پڑھنا ہے. رب اعنی علی ذکرک، اے میرے رب میری مدد کر اپنا ذکر کرنے پہ، اپنا شکر ادا کرنے پہ. اور اللہ عبادت تو سارے کرتے ہیں مگر مجھے پیاری عبادت کرنے کی توفیق دے. ذکر بھی پیارا، شکر بھی پیارا اور اللہ کی عبادت بھی پیاری. پیاری عبادت کا مطلب نماز پڑھے تو آخری نماز سمجھ کے پڑھے. پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ اور میرے بھائیوں خطبہ جمعہ اور اس کے بعد نماز، اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھا کرو. جب آخری نماز سمجھ کے پڑھو گے نا آنسو خود بخود بہے گے. دنیا لاکھ تنقید کرے ہم تو آخری نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں اور پھر اس ڈر سے کوئی نہ کوئی آنسو بہتا ہے. ریاکاری سے اللہ بچائے. 100 مرتبہ کتنی مرتبہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آتے ہیں کہ کوئی ہمارا عمل ریاکاری کی نظر نہ ہو جائے. مگر ہم دنیا کے دانوں سے ڈرتے ہوئے کہ اپنے نیک عمل چھوڑ دیں. کوشش کیا کرو کہ نماز میں وہ آنسو بہے قرآن کی تلاوت سن کے سجدے میں نہ کر کے. بس یہ دعا کبھی نہ بھولنا. رب اے میرے رب اعنی میری مدد کر علی ذکر کا اپنا ذکر کرنے پہ و شکر کا اپنا شکر ادا کرنے پہ و حسن عبادت اور پیاری اور حسین و جمیل اپنی عبادت کرنے پہ. یا اللہ میری مدد کر. ہر نماز کے بعد یہ دعا آپ بھی پڑھا کرو.
معاذ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کو میرے نبی علیہ السلام مجھے بڑا پیار کرتے تھے. آپ نے پھر ایک مرتبہ کہا معاذ کیا تمہیں میں کچھ باتیں نہ سکھاؤں؟ کہ اللہ کے رسول سکھائیں. نبی علیہ السلام معاذ بن جبل کو دین سکھایا کرتے تھے اور کبھی سوال کرتے تھے کبھی پوچھا کرتے تھے. بخاری کی حدیث ہے معاذ بن جبل کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اونٹنی پہ سوار تھا. آپ آگے بیٹھے ہوئے تھے میں پیچھے تھا. آپ مجھے اکثر ساتھ رکھتے تھے. میں پیچھے بیٹھا ہوا تو آپ نے فرمایا سفر کے بھی فائدے. سفر کے بھی فائدے. آج لوگ سفر کرتے ہیں یہاں سے لاہور یہاں سے اسلام آباد اور مری اور رستے میں گانے سنتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں سیریز لگی ہوتی ہیں. کندھے اور گند دیکھنے والے اسی حالت میں موت آ جاتی ہے پتہ نہیں قبر میں جواب کیا دیں گے. اور سفر کرنے والے سفر کے اندر تلاوت سنا کرو سفر کے اندر درود سنا کرو تاکہ آپ کے دل کی حالت بدلے. سفر ہو رہا ہے اور آپ نے کہا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد. معاذ جانتے ہو کہ رب کا بندوں پر کیا حق ہے؟ کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا. نہ پتا ہو تو یہ کہنا چاہیے نا مجھے نہیں پتا. آج کسی کو نہ پتا ہو تو آگے سے کیا کہتا ہے مجھے پتا جتنا تمہیں پتا ہے. آگے سے جواب تکرار تنقید. اللہ کے رسول مجھے پتا نہیں سکھا دو. آپ نے کہا حق اللہ العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. رب کا حق ہے بندوں پر کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور بندوں کا حق ہے رب پر کہ جو شرک نہیں کرے گا اللہ اس کو عذاب سے بچا دے گا. نصیحتیں محبت و پیار کی کہانیاں. پیارے نبی اسلام نے فرمایا لوگوں اگر قرآن سیکھنا ہے تو 4 بندوں سے قرآن سیکھنا. عبداللہ بن مسعود سے, سالم مولا حذیفہ سے, ابی بن کعب سے اور میرے معاذ بن جبل سے رضی اللہ عنہ. ان 4 بندوں سے قرآن سیکھنا. پھر آپ نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابی بکر. میری امت کا سب سے رحیم نرم دل ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ. اور اشدہم فی دین اللہ. میری امت میں سب سے سخت اللہ کے دین میں میرا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے. وَأَصْدَقْهُمْ حَيَاءً. میری امت کا سب سے بڑھ کر حیا والا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے. میری امت میں امین جو ہے وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے. اور افرز فرائض کا علم رکھنے والا زید بن ثابت ہے. اور حلال و حرام کا علم حاصل کرنے والا یا رکھنے والا میری امت کا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. معاذ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو یمن کا معلم بنا کے بھیجا. جاؤ معاذ یمن والوں کو توحید سکھاؤ, یمن والوں کو نماز سکھاؤ, یمن والوں کو نیکیاں بتاؤ, یمن والوں کو تقوی کی دعوت دو. معاذ کچھ پسو کچھ کر رہے تھے کہ مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے. مدینے سے جدا ہونا واقعی بڑا مشکل ہے. ہم 6 سال مدینہ طیبہ میں رہ کے آئے ہیں, مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ کے آئے ہیں. مدینہ آج بھی یاد کرتا ہے. مسجد نبوی, منبر رسول, نبی علیہ السلام کا گھر, بقیع و غرقد کے شہید, احد کے شہید اور بدر کی یادیں اور قبلتین مسجد اور قباء مسجد. ایک ایک کہانی سامنے آتی ہے. کس کا دل چاہتا ہے مدینے کو چھوڑنے کو؟ ایک انداز کا بندہ مدینہ چھوڑ کے جانے لگا. صحابی نے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہا غربت بڑی ہے, مدینے میں گزارا نہیں ہوتا, فاقے بڑے. تو صحابی نے کہا میں تمہیں اللہ کے نبی کا فرمان سناؤں, اگر تم مدینے میں رہ کے فاقوں پہ صبر کرو گے نا, اللہ کے نبی کا فرمان ہے میں اس کی سفارش کروں گا. مدینہ تو خیر لہم لو کانوا. اللہ ہم سب کو مکہ اور مکرمہ اور مدینہ طیبہ دکھائے اور بیت اللہ اور مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کی اللہ ہمیں سیر بھی کروائے, یعنی وہاں نماز پڑھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. قسمت والے ہیں جن کو اللہ مکہ اور مدینہ جاننے کی سعادت عطا فرمائے.
معاذ بن جبل کا مدینہ چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، اور جب مدینے میں آمینہ کا لال ملا، نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنا، اللہ کے نبی سے قرآن سننا کون پسند کرتا ہے؟ کہا معاذ جاؤ یمن میں تبلیغ کرو۔ اللہ کے نبی کیسے جاؤں؟ کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں معاذ جاؤ، تبلیغ بہتر ہے، تبلیغ کرو، جا کے دین کی تبلیغ کرنا افضل ہے۔ جانے لگے تو کہا معاذ انک لن تلقانی اسا، معاذ ممکن ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا، معاذ یمن جانے والے ممکن ہے جب تو واپس یمن آئے تو تیری میری ملاقات نہ ہو، شاید تو میرے گھر کے پاس سے گزرے، میری قبر کے پاس سے گزرے۔ اتنے الفاظ اللہ کے نبی نے ادا کیے۔ فبکا معاذ، تو معاذ بن جبل کتنی عمر ہے؟ 26-27 سال کا جوان، آنکھوں سے آنسو کے فنالے جاری ہو گئے کہ شاید میری آخری ملاقات ہے، مگر حکم کو ترجیح دیتے ہوئے مدینہ چھوڑ کے یمن چلے گئے، اور پھر واقعہ تب دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی۔ جب واپس آئے تو اللہ کے نبی فوت ہو چکے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہر مارکے میں حصہ لینے والے، ہر جہاد میں، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، ہر مارکے میں اللہ کے نبی اسلام کے ساتھ جوان رہنا، شباب۔ آج کے ہمارے جوانوں کو کرکٹ کے علاوہ فکر کوئی نہیں، میچ دیکھنا، میچ کھیلنا، پتنگ اڑانا، میرا گھر ریس سوارا گردی، اور معاذ بن جبل مجاہد اور مبلغ اور اسلام کے پیکر اور اللہ کے نبی سے سچی خالص محبت کرنے والے، قرآن کی تلاوت سب سے بڑھ کر کرنے والے۔ ایک مرتبہ ابو موسیٰ شریف سے پوچھا، ابو موسیٰ اتنا تو بتا دو قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ آدم کسی سے پوچھے تو کہتے ہیں سورۃ یاسین پڑھتے ہیں، رحمان پڑھتے ہیں، الواقعہ۔ ہم صورتیں بھی وہ پڑھتے ہیں جس سے ہمیں پیسے کی توقع ہوتی ہے۔ کتنی مرتبہ کہا قرآن کو ترتیب سے پڑھو، فاتحہ سے لے کے الناس تک، قرآن کی کو آیت ہماری شکایت نہ لگا دے قیامت کے دن کہ مجھے کیوں نہیں پڑھا گیا۔ معاذ نے پوچھا، ابو موسیٰ کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ تو کہا رات کو بھی، دن کو بھی، سوتے بھی، جاگتے بھی، سونے کا مطلب ہے سوتے وقت بھی میں قرآن پڑھتا ہوں، پہلو کے بل بھی، لیٹ کر بھی، بیٹھ کر بھی۔ معاذ بن جبل نے اچھا کہا معاذ تم کتنا قرآن پڑھتے ہو؟ کہا ہر وقت میں قرآن نہیں پڑھتا ہے، یعنی بہت قرآن پڑھتا ہوں۔ ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں رب کی قسم مجھے نبی پاک کے صحابہ میں قرآن پڑھنے میں آگے کوئی نظر نہیں آتا تھا مجھ سے، مگر معاذ بن جبل مجھ سے آگے تھے، صدقہ خیرات کرنے میں اتنے آگے۔ امیر مومنین نے امتحان لیا، 4000 یا 400 درہم دینار بھیجے، جاؤ جا کے معاذ کو دو، اور بھیجنے والے سے کہا نظر بھی رکھنا کرتا کیا ہے۔ درہم و دینار گئے، جو ہی دیکھا فوراً کہا لوگوں آ جاؤ، مال آ گیا، سب غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر، بیوی نے پوچھا گھر میں بھی کچھ رکھ لو، کہا گھر میں رب اور رب کے رسول کی محبت کو رکھا ہوا۔ یمن سے آئے، بڑا مال متا، پہلے غریب بڑے تھے، وہاں جا کے تجارت بھی کی، اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی تھی تجارت بھی کر لینا، بڑا مال ساتھ لے کے آئے۔ عمر بن خطاب آپ کو پتہ ہے کتنے خردبین سے دیکھنے والے تھے، انہوں نے کہا معاذ کتنا مال لے کے آیا نا تو، اب وہ کس خلیفہ تھے، معاذ سارا بیت المال میں جمع کرا دو، ہم نے تمہیں گورنر بنا کے بھیجا تھا، تاجر بنا کے نہیں بھیجا تھا۔ معاذ بن جبل نے کہا میں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تجارت کرنا حرام نہیں ہے، اللہ کے نبی نے مجھے اجازت دی تھی، میں کیوں جمع کروں؟ ابو بکر صدیق کے پاس کیس گیا تو کہا عمر صبر کر، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجازت دی تھی معاذ کو تجارت کرنے کی تو تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ جاؤ معاذ تمہارا مال ہے۔ کہتے ہیں چلا گیا تو واپس رات کو خواب آیا کہ بڑا پانی کا ریلا آ رہا ہے اور معاذ اس میں ڈوب رہا ہے، ایک طرف سے آگ آ رہی ہے اور معاذ اس میں چل رہا ہے۔ صبح ہوتے ہی عمر بن خطاب کے پاس گئے، کہا سارا مال اور سارے میرے غلام بیت المال میں جمع کر، میں نہیں رکھنا چاہتا، میں مال کو اپنے ذریعہ نہیں کرنا چاہتا۔ وادی یمن بھی، وادی شام بھی ہمارے لیے نمونہ
کتنا بہتر کردار پیش کرتے گئے صدقہ خیرات کرنے والے، اور تقویٰ میں کتنے آگے تھے. کتنے لوگوں مجھ سے پوچھتے ہو میں نے کوئی حرام کام کیا کہ نہیں کیا، مجھ سے پوچھتے ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے کوئی گناہ کیا کہ نہیں کیا، اور لوگوں ماں بزرگ ان یمینی منذ اسلمت، رب کی قسم جب سے کلمہ پڑھا ہے میں نے تو کبھی اپنی دائیں جانب بھی تھوکا نہیں کہ ادھر رحمت کا فرشتہ ہوتا ہے. بڑے گناہ میں نے کہاں کرتے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن گئے، کفر غیرت اور شجاعت دیکھو. یمن گئے، ابو موسیٰ اشعری کے ایک علاقے کے گورنر تھے، اونٹ پہ سوار ہیں. ابو موسیٰ یہ قیدی کیوں ہے یہاں بندہ؟ کہا مرتد ہو گیا ہے، اس کو قیدی رکھا ہوا ہے، مرتد ہو گیا، اسلام سے پلٹ گیا. معاذ بن جبل نے کہا میں کبھی گھوڑے سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک اس مرتد کی تم گردن نہیں اترتے. کہا نیچے اترو میں کاٹ ڈالوں گا. کہا نبی اسلام کا چاہنے والا معاذ مرتد کو زندہ نہیں دیکھ سکتا. ابو موسیٰ گردن کاٹے گے تو معاذ نیچے اترے گا، گھوڑے کا رخ موڑا، میں جا رہا ہوں واپس تو اسے نہیں ملوں گا. ابو موسیٰ اشعری نے جلال دلایا، مرتد کی گردن کاٹی، پھر معاذ گھوڑے سے نیچے اترے. اور صحابہ جیسی غیرت اپنے دل پیدا کرو، صحابہ جیسا ایمان پیدا کرو. یہ کوئی ترس نہیں کہ اسلام کو چھوڑ دے تو ترس کھا لو، اللہ کے نبی کی توہین کر دے تو ترس کھا لو، قرآن کے ورقے جلائے تو ترس کھا لو، اس دن ڈھونڈے تو ترس کھا لو، توحید کی توہین کرے تو ترس کھاؤ. یہ ترس بزدلی ہے، یہ ترس بغیرتی ہے، یہ ترس اسلام کی مخالفت ہے. صحابہ کے کردار کو بڑھاؤ. ہر مرتد کی گردن کو کاٹا جائے گا، آج نہیں تو کل ایسا ہوگا. اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان مسند احمد بھی، من بدل دین فاقتلوہ، جس نے دین کو بدلا وہ قتل کے ہی لائق ہوتا ہے. اللہ کے نبی اسلام کا فرمان اور صحابہ کرام کے اقوال یہی ہیں، اشداء الکفار رحماء بینہم. وہ ہلکا یارا تو گریشن کی طرح نرم، رسم خود کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. مومنوں کے مقابلے میں نرم، برداشت، صبر. ہم تو یہاں نماز میں صبر نہیں کر پاتے، نماز پڑھتے ہوئے صبر نہیں ہوتا. پچھلے کو تنگ، مسجد سے نکلتے ہوئے جوتے چوری، باتیں آپس میں. ہم تو یہاں رہ کے آپس میں لڑ رہے ہیں نا. مسجد سے نکلتے دستوں کے میدان، غصہ پیتے نہیں، صبر کرتے نہیں. اور کیا تیری نظریہ مومن غصہ پینے والے ہوتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یاد کرو عمر بن خطاب کا واقعہ رضی اللہ کا، کتنا غصہ پینے والے تھے. مال تقسیم کر رہے ہیں، ایک آدمی نے کہا، دو بھائی تھے، ایک کہتا ہے میرے مومن آپ نے انصاف کیے. اچھا جی ہاں آپ کو انصاف آتا نہیں. میرے عمر غصے والے ہاتھ میں درا اوپر اٹھایا مارنے کے لیے کہ تو کیسی بات کر رہا ہے. اور عمر بن خطاب کا درا مشہور تھا، رضی اللہ کا درا کہ بڑے بڑے لوگ کا علاج کرتا ہے. جب درا اوپر کھڑا ہوتا دیکھا، جو بھائی تھا نا، دو بھائی تھے، ایک بھائی نے یہ بات کی، دوسرا بھائی اس کے دل میں آیا میرا بھائی آنا گیا، میرا بھائی آ گیا. اس نے فوراً کہا امیر المومنین اللہ نے قرآن میں کہا ہے خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین. معاف کرنا چاہیے، نیکی کی تبلیغ کرنی چاہیے اور جاہلوں سے اعراض کرنا چاہیے. اتنا کہا اور اوپر ابھرا ہوا ڈنڈا نیچے گر پڑا اور میرے عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. میں نے کہا جب قرآن پڑھا جائے تو عمر کی کیا ضرورت ہے کہ اپنے گھر میں کرے. یہ ہے صاحب معاذ بن جبل 36 سال کی عمر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. صرف 36 سال، 36 سال. 18 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا اور 18 ہجری دنیا سے رخصت. شام کے گورنر دنیا سے رخصت ہو رہے، فوت ہو رہے، اللہ کے پاس جا رہے. اور صبح کا ٹائم ہوا تو کہا صبح ہو گئی ہے، کہا ہو گئی ہے. کہ یا اللہ میں ایسی صبح سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو صبح گناہوں والی. اللہ میں ایسی صبح سے پناہ میں آتا ہوں مجھے وہ صبح کبھی نصیب نہ ہو جو گناہوں والی ہو. اور پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا. تو لوگوں نے پوچھا معاذ کیوں روتے ہو؟ رضی اللہ عنہ کیوں روتے ہو؟
یہ تو ہم تعلیم و تزکیہ کورس میں بتائیں گے، جو ٹپا کر کے ذہن حال میں ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو اللہ کے نبی کے کیسے گرتے تھے اور صحابہ کرام کے کیسے گرتے تھے۔ لوگ ہمارے آنسوؤں پہ اعتراض کرتے ہیں نا، تو کہتا ہے جھوٹا روتے ہیں، کہتا ہے ریاکاری کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں جھوٹا رونے کی توفیق نہ دے اور ریاکاری کرنے کی توفیق نہ دے، اپنی رضا کے لیے رونے کی توفیق دے۔ یہ ہمارا موضوع وہاں چلے گا، اس کا موضوع کا عنوان موضوع ہے چاند ہے میرے رسول تو ستارے ہیں صحابہ۔ اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے، صحابہ کس طرح زندگیاں بسر کرتے تھے۔ معاذ بن جبل دنیا سے رخصت ہو رہے تو آنکھوں سے آنسو، تو کسی نے کہا معاذ تم بھی رو رہے ہو؟ تمہیں تو اللہ کے نبی اسلام نے کہا تھا کہ معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، سرٹیفکیٹ ہے تمہارے پاس۔ تو معاذ بن جبل نے کہا ہاں یہ تو ہے، مگر مجھے یہ بھی یاد آتا ہے کہ قیامت کے اللہ پوری مخلوق کو دو مٹھیوں کے اندر بند کرے گا، ایک کے اندر جنتی ہوں گے، ایک کے اندر جہنمی ہوں گے۔ میں معاذ سوچتا ہوں پتا کہ میں کس مٹھی کے اندر بند یہ کہہ کے رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو۔ لوگوں نے کہا کو وصیت کر جاؤ، کیا میری وصیت یہی ہے دنیا کو بھول جاؤ، دنیا مقدر میں جتنی ہم مل کے رہے گی اپنی آخرت کی تیاری کرو، میری یہ وصیت میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں۔ اور معاذ بن جبل 36 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا آج امت مسلمہ کا ابراہیم دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہا بنا ما آزن کا نا امتن کا نیتا، آج امت مسلمہ کا نبیوں میں ابراہیم تھے اور صحابہ میں معاذ بن جبل تھے، آج وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ علم کا دریا، علم کا سمندر، قرآن کا مفسر، پاغمبر، محب رسول اور نبی اسلام کا چہرہ اور یمن کا گورنر اور وہی نبی اسلام کے اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا اور آسمان کے رب کے پیغام کو یاد کرنے والا مجاہدین کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ یہ حدیث جاتے جاتے سنا گئے کہ اللہ کے نبی اسلام کا فرمان ہے ہر چیز کا اصل اسلام ہے، اس کی بنیاد ستون نماز ہے اور چوٹی اس کی جہاد ہے۔ روزہ رکھنے سے گناہ مٹتے ہیں، صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں اور رات کو تہجد پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نصیحتیں کر گئے کہ نبی صاحب اسلام کی یہ فرامین ہیں جو میں تمہیں سنا کر جا رہا ہوں۔ وہاں من قاتل فی سبیل اللہ فواکل آقتن وجبت لہ الجنہ، میرے پاک نبی نے کہا تھا جس نے اللہ کے رستے میں اونٹنے کا دودھ دہنے کے وقت اتنا جہاد کیا، قتال کیا، جنت اس کے لیے واجب ہے۔ اور جو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا، زخم لگے ہوں گے، خون بہرا ہوگا، تو دنیا میں زخمی ہوا تھا رب کی راہ میں، اس کے خون سے کستوری کی خوشبو آئے گی اور اس کے خون کا رنگ زعفران کا ہوگا اور اس کو اللہ شہادت کا مقام دے دے گا۔ اس نے صدقے دل سے یہ کام کیے اور نیت کی اور ارادہ کیا۔ یہ حدیثیں بیان کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے احباب 36 سال کا بھی جوان، 18 سال کی عمر میں کلمہ پڑھنے والا، صرف 18 سال اسلام کی زندگی بسر کرنے والا معاذ، قرآن کا حافظ، اتنی پیاری زندگی بسر کر دیا۔ آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ آج ہماری بہنیں کیا کر رہی ہیں؟ آج ہماری بہنوں کے شوق، آج ہماری مسلم عورتوں کے شوق کیا ہیں؟ چگلی غیبت کے، بازاروں میں گھومنے کے، فحاشی عریانی کے، بے پردگی کے، دولت دنیا کی محبت کے۔ آج ہمارے بھائیوں کے شوق کیا ہے؟ داڑھی مونڈنے کے، نماز چھوڑنے کے، کپڑے کندھوں سے نیچے کرنے کے، گانے سننے کے، فلمیں دیکھنے کے، موسیقی کی دھن پہ ناچنے کے۔ خطبہ جمع کریے، آنے والوں آؤ معاذ بن جبل کے کردار کو اپنائیں، دن رات نیکیاں کر کے پھر بھی معاذ کی طرح روئیں۔ معاذ نام رکھنا آسان ہے، معاذ بننا مشکل ہے، اس کا کردار اپنانا مشکل ہے۔ معاذ بن جبل کی پیاری زندگی، قبر کے عذاب سے ڈرنے والے، جہنم کا خوف اپنے دل میں بٹھانے والے۔ کاش ہمارے دل میں بھی یہ ڈر پیدا ہو، کاش ہمارے دل میں بھی یہ خوف پیدا ہو جائے، کاش ہم خطبہ جمعہ میں سونے کی بجائے اور گڑی کی سوئیاں دیکھنے کی بجائے اور دنیا کی سوچ رکھنے کی بجائے کاش ہم بھی اللہ سے ڈریں کہ موت میں بھی
کتنے لوگ مجھ سے ابھی پچھلے جمعہ ارشد بھائی سروبے کے مجھ سے ٹائم مانگ رہے تھے اپنے گاؤں میں درس قرآن کا، اور دنیا سے رک سکتے ہیں، کتنے جلدی بول جاتے ہیں، کتنے جلدی دنیا سے جدا ہونا پڑتا ہے، کسی کو پتا ہے؟ لیکن اس کا آخری عمل کیا ہے؟ ماشاءاللہ درس قرآن سے محبت کرنے والا۔ اور دوستوں موت کو یاد رکھو کہ مرتے وقت کیا لے کے اپنے پاس آ رہے ہیں، مگر مٹی کے نیچے دب کے فرشتوں کا جواب کیا دیں گے، اور قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ سوچو سمجھو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھاؤ، اور اپنے گناہوں کی اپنے رب سے رو کے معافیہ مانگو، اور اپنا تزکیہ ضرور کرو میرے محترم بھائیوں، اور اپنے گھروں میں ریاض الصالحین کی کلاس سے شروع کرواؤ تاکہ خیر آئے، رحمت آئے، برکت آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی اللهم اجعل في قلبي نورا